السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو سورٹ آف نالج۔ آپ نے ایجپٹ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ مصر ایک ایسا ملک ہے جو ہسٹری کے معاملے میں بہت ہی زیادہ فیمس ہے۔ آج ہم آپ کو مصر میں ملنے والی ایسی قدیم اور انیوزول چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو اور نالجبل ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ابو سمبل مصر کا ایک بہت ہی مشہور شہر تھا۔ یہ سوڈن کے بارڈر کے قریب پر واقع ہے۔ یہاں پر فرعون نے اپنے دور میں 2 ٹیمپل بنوائے تھے۔ ان ٹیمپل میں سے ایک ٹیمپل 100 فٹ سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ اس کے اندر فرعون کے 4 سٹیچوز موجود ہیں۔ ہر سٹیچو تقریباً 65 فٹ تک اونچا ہے۔ اس ٹیمپل میں 14 کمرے ہیں اور ان کمروں کی دیواروں پر کھدائی کے ذریعے فرعون کی تصاویر بنائی گئی ہیں۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ دونوں مندر تقریباً 24 سال کے عرصے میں بنائے گئے تھے۔ ان دونوں ٹیمپل کے اندر فرعون کے پورے خاندان کے مجسمے موجود ہیں جنہیں پتھروں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ فرعون کی تباہی کے بعد یہ جگہ آہستہ آہستہ ریت میں دھسنا شروع ہوگی اور زمین کے اندر اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن 1813 میں اس ٹیمپل کا کچھ حصہ دریافت کیا گیا، لیکن اب یہ مکمل طور پر سامنے آ چکی ہے اور یہ جگہ بہت ہی فیمس وزٹنگ پلیس بن چکی ہے۔ اینشینٹ سکن شپ ایجپٹ کے شہر الیگزینڈرا کے ساحل سے 6.5 کلومیٹر دور ایک جگہ سے ڈیپ سی ڈرائیو آرکیولوجسٹ نے سمندر کی تہہ پر کچھ ایسا دیکھا جو بالکل بھی ناقابل یقین تھا۔ فرینچ آرکیولوجسٹ نے مل کر اس جگہ پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو وہاں 64 شپ اور 74 اینکر سونے سے بھرے صندوق، ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، مکانوں کے ٹکڑے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ملے جن پر کچھ عجیب لینگویج سے لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس جگہ پر 16 فٹ لمبے سٹیچوز بھی موجود تھے۔ یہ تمام چیزیں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھیں، لیکن ان جگہوں کے علاوہ یہاں پر ایک بہت ہی ریمارکیبل ڈسکوری کی گئی جو کہ بہت ہی ریئر ملٹری شپ تھا۔ یہ شپ 2300 سال پرانا ہے۔ انسٹنٹ آرجنٹ نے ان شپس کو اپنی جنگوں وغیرہ میں یوز کرتے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ جگہ ایجپٹ کے سب سے بڑی پورٹ ہوا کرتی تھی۔ اس جگہ کو ٹونی شارک لائن کہا جاتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ مین شپ ہے اور اس کی لمبائی 45 فٹ تک ہے۔ اس پورٹ کو کیا ہوا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ سلور فیرو، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ مصر پر فرعونوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ مصر کی حکومت کرنے والے فرعونوں میں سے ایک فرعون سوزن وین بھی تھا اور اس نے مصر پر تقریباً 46 سال تک حکومت کی تھی۔ آج تک انسٹنٹ ایجپٹ کے جتنے بھی اسٹیچوز دریافت کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر سونے کے بنے ہوئے تھے، لیکن فرعون سوزن وین کا اسٹیچو مصر کی ہسٹری کا وائلڈ اسٹیچو ہے جسے چاندی سے بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں چاندی سونے سے بھی مہنگی اور اعلیٰ چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس تابوت کو فرانس کے ایک مشہور آرکیولوجسٹ بل مارٹن نے 1993 میں ڈسکور کیا تھا۔ یہ اسٹیچو تقریباً 3000 سال پرانا ہے۔ اس زمانے میں چاندی اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی، ایون کے بادشاہ بھی انہیں دوسرے علاقوں سے منگواتے تھے۔ اس سلور فرعون کو ایجنٹ کی سب سے ریئر اور ایکسپینسو ڈسکوری بھی کہا گیا ہے۔ لائنز ممی، مصر کے لوگ اپنے مرنے والوں کے لیے جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے تاکہ وہ جانور اگلی زندگی میں ان کے ساتھ رہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ جانوروں کی قربانی دینے کے بعد ان کی بھی ممی بنا دیا کرتے تھے۔ 2018 میں سارے قدیم کے ماہرین مختلف جگہوں پر 5 جانوروں کی ممی ملی، ان میں سے 2 ممی تو لائن کی تھی۔ ایجپٹ کی ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ ریسرچرز کو لائن کی ممی ملی تھی، لیکن ان 5 جانوروں میں سے باقی 3 جانور کون تھے ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بلیاں ہیں، لیکن زیادہ تر ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ اس دور میں کوئی جانور ہیں جن کی شکل بلیاں کی طرح تھی۔ ڈینڈیرا لائٹس، اگر آپ نے مصر کی ہسٹری کے بارے میں پڑھا ہے تو شاید آپ ڈینڈیرا ٹیمپل کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ انسٹنٹ ایجنٹ کا سب سے وائرل پریسینٹ ٹیمپل ہے۔ کچھ عرصے پہلے اس ٹیمپل میں ایک عجیب و غریب ہسٹری کی گئی تھی۔ آرکیولوجسٹ ٹیم کو بلب شپ کے کچھ نشر و نگار ملے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ ڈیکوریشن کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ انسٹنٹ ایجنٹ کی لائٹ ٹیکنالوجی تھی۔ روم کے اندر جب ٹیوب بنائی گئی تھی وہ کیٹروڈ ٹیوب تھی جن کے اندر بجلی گزرتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قدیم مصر کے لوگ ٹیکنالوجی میں کافی آگے تھے۔ وائٹ ڈیزرٹ، اگر پیرامڈ کی بات کی جائے تو انسٹنٹ ایجنٹ کی یوز ڈسکوری میں سے ایک ہے، لیکن کھدائی کے دوران کچھ آرکیولوجسٹ نے ایک بہت ہی ویئرڈ ڈسکوری کی تھی جس نے دنیا کو چونکا کے رکھ دیا تھا۔ یہ جو پلیس آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام وائٹ ڈیزرٹ ہے اور اسے ایلین ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس جگہ پر کسی دور میں سمندر ہوا کرتا تھا جو اب صحرا میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس کی جگہ زمین سفید ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس کی مٹی کو لیب میں ٹیسٹ کیا تو وہ چاک جیسی کوئی چیز تھی۔ ایون تو کچھ جگہوں پہ اس سبسٹینس کے کلچر بھی ڈسکور کیے گئے تھے، ان میں سے چکن مشروم اور ایک لیڈیکل کلچر بھی تھا، لیکن یہ ایسی جگہ کیوں ہے حقیقت آج تک کوئی نہیں پتہ لگا سکا۔ اس جگہ کے کلائمیٹس پوری دنیا کے کلائمیٹ سے ڈیفرنٹ ہے۔ پولیس منکی، 1994 میں کچھ مصری آرکیولوجسٹ نے قدیم مصر کے مقدس تحریروں پر ریسرچ کی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ منکی کو مجرم پکڑنے کے لیے ٹرین کرتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے دھیان نہیں دیا، لیکن کچھ عرصے بعد کھدائی کرتے وقت ان کو بندروں کی ممی آئے اسٹیچوز بھی ملے۔ مصر کی زبان میں انہیں بیمبوز کہا جاتا تھا۔ جب ان بندروں کی ممی پہ ریسرچ کی گئی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ بندر واقعی پولیس کا کام کرتے تھے۔ بندروں کو یہ کام اس لیے سکھایا جاتا تھا کہ یہ کبھی
कभी भी झूठ नहीं बोल सकते और ये किसी की मदद भी नहीं कर सकते। इजिप्शियन स्टोन हेड्स। इंग्लैंड के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम फ्रेड है 1992 में कायरा से कुछ 100 किलोमीटर दूर रिसर्च के लिए कैंप लगाया था। कुछ बड़े बड़े पत्थर देखे थे और फिर उनकी टीम के तजस्सुस करने के बाद उन्होंने वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी थी। उन्होंने वहाँ पे जो दरियाफ्त किया वो पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरान कर दिया। तो ये खुदाई तकरीबन 8 साल तक जारी रही और ये इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पत्थर 11,000 साल पुराने हैं। इनका कहना था कि इस जगह पर इंस्टेंट एजेंट से भी पहले कोई कौम इजाद थी और हैरानगी की बात तो ये थी कि इन पत्थरों को एलियन रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। ये लोग फलाकियात के माहिर थे और इनके पास आज के दौर से भी ज्यादा खिला की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। ये लोग कौन थे और उनके पास खिला के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कैसे मौजूद थी, ये बात अभी तक एक मिस्ट्री है। वेल विद लेग्स। अगर वेल की बात करें तो ये एक ऐसी मछली है जो समुद्र में तैरती है और पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हिस्ट्री में एक ऐसी वेल भी थी समुद्र के अलावा खुशकी पर भी रहती थी और इसकी बॉडी पर 4 टांगे भी मौजूद होती थी। लेकिन कदीम मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान एक अजीब जानवर को एक्सपोज किया था जिसकी शक्ल और बॉडी बिल्कुल वेल जैसी थी। जब इस जानवर पर कंप्लीट रिसर्च की गई तो पता चला कि ये इंस्टेंट की एक वेल थी। इसकी लंबाई तकरीबन 10 फुट थी कि लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इजिप्शियन इनको अपनी देवी मानते थे और इसकी इबादत भी करते थे। टेंपल ऑफ बास्टेड। दोस्तों, इंस्टेंट एजेंट की वो पहली कौम थी जिसने बिल्लियों को पूजना शुरू किया था। वो बास्टेड वो बिल्ली थी जो देवी मानी जाती थी। इनका जिस्म इंसानों वाला होता था और चेहरा बिल्कुल बिल्लियों जैसा। आर्कियोलॉजिस्ट की खुदाई के दौरान बिल्लियों की बहुत से मुजस्मे मिले थे जिससे ये पता चलता है कि ये लोग बिल्लियों को बहुत ही ज्यादा मुकद्दस मानते थे और इनकी इबादत भी किया करते थे। और इन्होंने 2000 साल पुराने टेंपल भी दरियाफ्त किए जिनके अंदर बिल्लियों के बहुत सारे बुत रखे गए थे। माहिरीन का कहना है कि ये टेंपल 3rd सेंचुरी का है और इसे क्वीन ब्रेन के दौर में बनाया गया था। कदीम मिस्र को लगता था कि ये स्टेट बिल्ली उनकी हिफाजत करती है और उन्हें दुश्मनों से भी बचाती है और वो बिल्लियों को फैमिली की तरह समझते थे। उन्हें सोने के बर्तनों में खाना खिलाया जाता था और फिर इजिप्शियन उनकी मनी भी बना दिया करते थे और उनके लिए एक अलग बाकायदा कब्रिस्तान भी बनाया गया था।